Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے بتائے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری کی اس سیدھے اور روشن راستے پر چلیں جس کا نام اسلام ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے راستے سے بے خبر ہیں یا اپنی طبیعت کی برائی کی وجہ سے اس پر نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی اس سے واقف کرانے اور اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس بات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی یا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اب یہ مبارک کام یعنی دین کی تعلیم و دعوت ان لوگوں کے ذمہ ہے جو دین حق کو قبول کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نبوت و رسالت کے ختم ہونے کے بعد دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی تمام تر ذمہ داریاں ہمیشہ کے لیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی ہیں، اور اصل میں اس امت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اس امت کا وجود اسی خدمت و دعوت کو بتایا ہے، گویا امت اسی واسطے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ بہترین جماعت ہو جو اس دنیا میں لائی گئی ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، کہتے ہو نیکی کرنے کو اور روکتے ہو برائی سے، اور سچا ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، بلکہ اس کو یعنی تبلیغ و دعوت کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا، بلکہ جہاد بھی بڑا کہا گیا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اس جہاد کبیر سے مراد دین کی دعوت و تبلیغ ہے، پھر اس پر بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا خدا کی راہ میں کھڑا ہونا یعنی تبلیغ و دین کے لیے نکلنا گھر کے گوشہ میں 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سلطان الہند عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، میرے محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ان میں سے اونچا درجہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اب اس کام کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی ٹھہرنا مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے قریب لیلۃ القدر کے اندر قیام کرنے سے بہتر ہے۔
بیہقی ابن حبان کی روایت ہے۔ اس حدیث شریف کے پیش نظر علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس حساب سے اللہ کی راہ میں 1 ساعت ٹھہرنا 10 کروڑ مہینوں کے قیام سے بہتر ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں لیلۃ القدر میں قیام کم از کم 10 کروڑ مہینوں کے برابر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ سرحد کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو امن سے نماز روزہ ادا کرتے ہیں۔ دین کے لیے جد و جہد کرنا اتنا اونچا عمل ہے، اگر دوسرا کوئی سال ہا سال چلہ کھینچے تب بھی مجاہد کا ثواب زیادہ ہے۔ جو اطاعت و عبادات دینی سفر میں اور اس راستے میں ہوتی ہیں ان کا درجہ گھر والی عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ اس راہ کے صدقات و خیرات بڑا درجہ رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرحد کی چوکی داری کرنے کی حالت میں 1 نماز 20 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ نیز فرمایا، اس راہ میں خرچ کرنا 1 دینار کا دوسری جگہ کسی نیک کام میں 700 دینار خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اس جگہ مناسبت کے لحاظ سے درمیان میں ایک ارشاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ترویج علم دین کے سلسلے میں 1 کوڑی خرچ کرنے کا اجر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ سب سے بڑی نیکی شریعت اسلام کی ترویج ہے، اور شریعت کے کسی حکم کو زندہ کرنا، خصوصاً ایسے زمانہ میں جبکہ شاعر اسلام مٹے چلے جا رہے ہوں، اور دین کے ایک مسئلہ کو رواج دینا اور اس کی تبلیغ کرنا کروڑہا روپیہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے، اور مسائل شرعیہ کو رواج دینے کی نیت سے 1 کوڑی خرچ کرنا لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے، جو اس کے علاوہ کسی دوسری نیت سے خرچ کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 ساعت یا 1 دن یا اس سے بھی کم بیمار ہو تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایسے 1 لاکھ غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت 1 لاکھ درہم ہو۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کی ترغیب کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظری سے بھی گزری ہے۔ تبرکاً انہوں نے ذکر فرمایا ایک جگہ، قال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے وہ اس بشارت کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقہ سے بلائے۔ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے تھے، اور حضرات علماء کرام دلائل سے، اور مجاہدین تلوار سے، اور مؤذنین آذان سے۔ غرض جو شخص بھی کسی شخص کو دعوت الخیر کرے وہ بھی اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے جیسے علماء کرام واعظ و تقریر سے، یا اعمال باطنہ کی طرف جیسے حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف بلاتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، وہ سب اس میں شریک ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو پھر دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے، ہوا اضعف الایمان، وہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ ایک ارشاد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ کیا ہم لوگ اس حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اندر متقی اور صلحاء حضرات موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب خباثت غالب آ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور اس کو کسی ناجائز بات کو کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی اس کے ساتھ اپنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے قلوب کو بعض لوگوں کے ساتھ خلط کر دیا، ملا دیا، یعنی نافرمانوں کے دلوں کی طرح ہی فرما برداروں کے دلوں کو کر دیا۔ پھر ان کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل تبلیغ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم یا جماعت باوجود طاقت ہونے کے پھر بھی اس کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان سب پر مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک خاص اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھا۔ میں نے دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہ فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور وہ پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس یہی باتیں فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقعت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب اچھی باتوں کا کرنے کو کہنا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کے نظروں سے گر جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، عمر کس مشغلہ میں ختم کی؟ دوسرا سوال، جوانی کس کام میں خرچ کی؟ تیسرا سوال، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کام پر خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھو گی. الا کلکم مسئول عن رعیتہ، پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے، اس سے اس بارے میں سوال ہوگا. بس تم اپنی رعیت کے بارے میں نگہبان ہو، تم سب سے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی کی عبادت کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ان کا حکم مانا جائے، پوری طرح ان سے محبت کی جائے، تابع داری کی جائے، جو حکم دیں مانا جائیں، جہاں سے روکیں رک جائیں. مقتداؤں کی خیر خواہی یہ ہے کہ انہوں نے جو خدمت اسلام سر انجام دی ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھایا جائے. عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے حق ادا کیے جائیں، جیسا کہ دعوت قبول کرنا، سلام کا جواب دینا. کوئی آدمی چھینک کر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کے ذریعہ جواب دینا، جنازہ کے ساتھ جانا، پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرنا. میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. دین کی راہ میں چلنے کی اور چلانے کی ہم پوری کوشش کرنے. پتہ نہیں آنے والا کل ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیسا ہو، موقع ملے یا نہ ملے. جو موقع ہمیں آپ کو مل رہا ہے یہ بہت ہی غنیمت ہے، سونے اور ہیرے جواہر سے زیادہ قیمتی ہے. اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں گزارو، اللہ کی راہ میں گزارو، دین کی طلب میں گزارو، دین کی دعوت میں گزارو. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تمہیں ترقیات سے نوازے گا. اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے.